تمہیں کیا لگا کہ اس لال جوڑے میں لپٹ کر اور سر جھکا کر تم میری محبوبہ بن جاؤ گی، یا میں تمہاری آرتی اتاروں گا؟ یہ جو تمہاری ماں نے تمہارا سودا میری ماں کے ساتھ کیا ہے نا، تو آج کی رات میں اس سودے کا ہر پائی وصول کروں گا، کیونکہ زریاب شاہ گھاٹے کا بزنس نہیں کرتا۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح اس خاموش اور سجے ہوئے پھٹے تھے جو بیڈ کے بالکل کونے میں سمٹی ہوئی سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس نور حیا کے وجود کو ریزہ ریزہ کر گئے تھے۔ دروازہ جس زوردار دھماکے سے کھلا تھا وہ اس کی آمد کی اطلاع دینے کے لیے کافی تھا، مگر اس کے لہجے کی کاٹ اور الفاظ کا انتخاب نے نور کے جسم میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ کمرے کی فضا میں رچی موتیے اور گلاب کی خوشبو اس وقت نور کا دم گھونٹ رہے تھے۔ زریاب شاہ غصے میں بھیپرا ہوا کسی زخمی شیر کی طرح کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور سرخ ڈورے تھے جو سامنے والے کو جلا کر راکھ کر دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس نے دروازے کو پیچھے سے زور سے لاک کیا، جس کی آواز نور کے دل کو دھڑکن کو اور تیز کر گئی تھی۔ اس نے اپنی ٹائی کی نوٹ کو ایک جھٹکے میں ڈھیلا کیا اور اسے کھینچ کر بیڈ پر پھینکا جیسے وہ اسے رشتے کی توق کو اپنے گلے سے اتار پھینکنا چاہتا ہو۔ نور نے ڈر کر اپنا گھونگھٹ مزید نیچے کر لیا۔ اس کی مہندی لگے ہاتھ کانپ کپا رہے تھے اور وہ اپنی ہی سانسوں کی آواز سننے سے قاصر تھی۔ وہ لڑکی جو ابھی کچھ دیر پہلے تک ہزاروں رنگین خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھی تھی، اب اسے اپنے سامنے کھڑا یہ شخص کسی عذاب کی صورت لگ رہا تھا۔ زریاب باریک قدموں سے چلتا ہوا نور کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ اس کا سایہ نور کے وجود پر پڑ رہا تھا جو اسے مزید چھوٹا اور بے بس محسوس کروا رہا تھا۔ زریاب نے اپنی شرٹ کے بازو اوپر چڑھائے اور اپنی نظروں سے نور کے سراپے کا جائزہ لیا جو شرم اور خوف سے سمٹی جا رہی تھی۔ زریاب کی بھاری اور مردانہ خوشبو اس کے مہنگے پرفیوم کے ساتھ مل کر نور کی حواس پر چھا رہی تھی، مگر اس خوشبو میں بھی اس وقت بارود جیسی بو آ رہی تھی۔ زریاب نے دانت پیستے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ اس کے ذہن میں اس وقت زبردستی اس رشتے کا تھوپے جانا گردش کر رہا تھا، اور اس غصے کا محور سامنے بیٹھی وہ لڑکی تھی جسے وہ اس سازش کا حصہ سمجھ رہا تھا۔ زریاب نے جھک کر نور کی ٹھوری کو اپنے مضبوط انگلیوں میں جکڑا اور زبردستی اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ نور گھبرا گئی۔ نور کی بھیگی ہوئی بڑی بڑی کالی آنکھیں اس وقت خوف اور حیرت کی تصویر بنی ہوئی تھیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کا شوہر اس سے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ابھی تک بارات کے وقت کا میک اپ موجود تھا، آنسوؤں سے خراب ہو رہا تھا۔ زریاب ایک پل کو اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھٹکا۔ ان آنکھوں میں اتنی معصومیت اور پاکیزگی تھی کہ کوئی بھی پتھر دل پگھل جاتا۔ وہ آنکھیں سوال کر رہی تھیں کہ میرا جرم کیا ہے؟ میں نے تو صرف بڑوں کی رضا میں سر جھکایا ہے۔ مگر زریاب کی انا کا خول اتنا سخت تھا کہ معصومیت کو بھی ایک بہترین اداکاری اور عورت کا ہتھیار سمجھ بیٹھا۔ اس نے اپنی گرفت سخت چہرے کو مزید قریب لاتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں بولا، تم میری بیوی بن کر اس کمرے میں آ تو گئی ہو، لیکن یاد رکھنا یہ رشتہ میرے لیے صرف ایک سمجھوتا ہے، ایک ڈیل ہے جو میں نے اپنی ماں کی خاطر کی ہے۔ مگر اب جب تم میرے نام لگ گئی ہو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ زریاب شاہ کی ملکیت ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس نے نور کو بازوؤں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ نور کے پیروں میں لڑکھڑاہٹ ہوئی اور وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ زریاب نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کستے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ نور کی دھڑکنیں رکنے والی ہو گئیں۔ زریاب کا گرم وجود اور اس کی قربت
نور کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بامشکل بولی، مم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مگر زریاب پر تو جیسے جنون طاری تھا۔ اس نے اس کی بات انسنی کر دی اور اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے خود اس کے اوپر جھک گیا۔ یہ جبر نہیں تھا، مگر زریاب کا انداز اتنا احمقانہ اور جنونی تھا کہ نور کو لگا شاید شوہر کی محبت کا یہی انداز ہوتا ہے، وہ جو اپنی ماں سے سن کر آئی تھی کہ شوہر مزاجی خدا ہوتا ہے اور اس کی ہر بات ماننا بیوی کا فرض ہے، اس لیے اس نے مزاحمت کرنا گناہ سمجھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ اس کی ناراضگی کا اظہار ہے جو قربت کے بعد ختم ہو جائے گی۔ زریاب کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پیاس تھی جو نور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زریاب نے اس کے کان میں سرگوشی کی، آج کی رات تم میری ہو، صرف میری، اور میں اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نور کی معصومیت کو اپنے جنون تلے کچل دیا۔ لباس کی دیوار کو وہ اس طرح سے گرا رہا تھا گویا جیسے وہ اپنی ہی قسمت سے لڑ رہا ہو۔ وہ اس کے جسم کے ہر انگ کو بڑی بے دردی سے مسلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ زریاب کا ہر لمس آگ کی طرح تھا جو نور کی روح کو جھلسا رہا تھا۔ وہ اس کو شوہر کی محبت مانتے ہوئے اپنی سپردگی دیتے چلی گئی اور وہ اپنی انا کی تسکین کرتا رہا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ اسے لگا کہ شاید یہی اس کی تقدیر ہے اور شاید اسی طرح زریاب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ تو صرف شروعات ہے ایک طویل آزمائش کی جو اس کی منتظر تھی۔ زریاب کو لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کو فتح کر کے اس نے اپنی ماں کی زبردستی کا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی ہی محبت کا گلا گھونٹ رہا ہے اور ایک ایسی لڑکی کو توڑ رہا ہے جو معصومیت اور وفا کا پیکر ہے۔ رات کا اندھیرا چٹ چکا تھا اور صبح کی روشنی پوری تمازت کے ساتھ اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی ویرانی پھیلی ہوئی تھی جو رات کی ہنگامہ خیزی کا منہ چڑھا رہی تھی۔ نور کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر اکیلا پایا۔ اس کا جسم کا پور پور دکھ رہا تھا اور سر میں شدید درد تھا۔ رات کی شدتیں اس کی دماغ میں گھومنے لگیں تو اس نے شرم اور ندامت سے چہرہ چھپا لیا۔ اسے لگا کہ اب زریاب کا رویہ بدل گیا ہوگا کیونکہ اب وہ اس کی بیوی بن چکی تھی اور اس نے ایک بیوی ہونے کا حق بھی ادا کر دیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو زریاب شیشے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا اور گرے رنگ کی 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور انتہائی فریش لگ رہا تھا، جیسے رات کا کوئی اثر اس پر باقی نہ ہو۔ اس کے بال نفاست سے جمے ہوئے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں میں مہنگی گھڑی باندھ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ نور پلک جھپکنا بھول گئی۔ اسے لگا شاید وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ نور نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور بیڈ سے نیچے اتری۔ ہی لڑکھڑائے مگر اس نے خود کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی زریاب کے قریب گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اب زریاب اس سے محبت سے بات کرے گا یا کم از کم مسکرا کر دیکھے گا، مگر زریاب نے آئینے کے عکس میں اسے اپنی طرف آتے دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بیزاری میں بدل گئے۔ اس نے نور کے بکھرے ہوئے بالوں اور سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ نور نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں پوچھا، آپ ناشتہ کریں گے؟ میں ابھی لاتی ہوں۔ زریاب نے کف لنکس بند کرتے ہوئے مڑ کر اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو اور اپنا لیپ ٹاپ
بیگ صوفے سے اٹھاتے ہوئے انتہائی روکھے انداز میں بولا، میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور سنو، اپنے دماغ میں کوئی غلط فہمی مت پالنا، رات کو جو ہوا وہ ایک ضرورت تھی، اس سے زیادہ تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں آج اسی وقت لندن جا رہا ہوں اور واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ نور بت بنی اسے ایسے دیکھ رہی تھی کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو شخص چند گھنٹے پہلے اس کے اتنے قریب تھا، وہ اچانک اتنا اجنبی کیسے ہو سکتا ہے۔ دریاب نے اپنی گھڑی دیکھی اور بنا خدا حافظ کہے اس پہ ایک نظر ڈالے بنا کمرے سے نکل گیا۔ نور نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، مگر اس کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے نور کے دل پر ایک ایسی مہر لگا دی جو شاید کبھی نہ مٹ سکتی۔ وہ وہیں قالین پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں خاموش آنسو بہنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ وہ تو اپنے شوہر کی ہر بات ماننے کو تیار تھی، پھر اسے یہ سزا کیوں ملی؟ جس رشتے کی شروعات ہی اتنی کھوکھلی ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر نور کا دل ہولنے لگا۔ وہ خالی نظروں سے اس دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے اس کا مان، اس کا غرور اور اس کا شوہر اسے تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا۔ زریاب شاہ کا یہ رویہ ایک رد عمل تھا اس جبر کا جو اس کے خاندان نے اس پر کیا تھا۔ کچھ دن پہلے کا منظر زریاب کے ذہن میں ابھی بھی تازہ تھا، جب وہ اپنی ماں بیگم سلمیٰ اور بہن شیزہ اور فیضہ کے سامنے لاؤنج میں کھڑا چلا رہا تھا۔ میں شادی نہیں کروں گا، مجھے ان فضول رشتوں میں نہیں پڑنا، مجھے اپنی آزادی عزیز ہے اور میں ابھی اپنے بزنس پر فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیسی ضد ہے ماں کہ میں ایک ان پڑھ اور غریب لڑکی کو اپنے گلے کا توق بنا لوں جس سے میرا کوئی ذہنی معیار نہیں ملتا؟ مگر بیگم سلمیٰ نے اپنی اداکاری کا جوہر دکھاتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا اور صوفے پر گرنے والی ایکٹنگ کرتے ہوئے ہانپنے لگی۔ ہائے زریاب، تم مجھے مار دو گے، میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے اپنی ماں کا اور اس کی خواہش کا؟ وہ لڑکی نور بہت سیدھی اور غریب ہے، وہ ہماری بات کبھی نہیں ٹالے گی، ہماری غلام بن کر رہے گی۔ زریاب نے جھنجھلا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے اور غصے سے بولا، تو آپ میری زندگی برباد کرنا چاہتی ہیں؟ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جسے میں جانتا تک نہیں؟ مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا، بیٹا، ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور چپ چاپ گھر کے کام کرے گی، تمہارے بزنس یا لائف سٹائل میں دخل نہیں دے گی۔ فیضہ نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے لقمہ دیا۔ ہاں بھائی، اب تو ہماری پیاری سی بھابھی آ جانی چاہیے۔ نور واقعی آپ کے لیے ایک بہت اچھا انتخاب، وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی، اور ویسے بھی وہ اتنی سادہ سی لڑکی ہے کہ آپ کے سامنے تو کیا، ہماری ملازمہ کے سامنے بھی نہیں بولے گی۔ زریاب اپنی ماں اور بہنوں کے دباؤ اور ماں کی بگڑتی حالت دیکھ کر مجبور ہو گیا۔ اس نے بیزاری سے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے، لے آؤ جسے لانا ہے، مگر مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں اسے سر پر بٹھاؤں گا یا اسے بیوی کا درجہ دوں گا۔ میں یہ نکاح صرف آپ لوگوں کی خاطر کر رہا ہوں، اور یاد رکھنا اس کے بعد میں اپنی مرضی کروں گا۔ بیگم سلمیٰ اور بہنوں کے چہروں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی، کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ انہوں نے زریاب کی انا کو استعمال کرتے ہوئے اپنا الو سیدھا کر لیا تھا، اور بیچاری نور بن گئی تھی جس کی اسے خبر تک نہ تھی۔ زریاب کو یہاں آئے آج تیسرا دن تھا
لندن کی پرتعش نائٹ کلب میں مدھم روشنیاں اور تیز میوزک کا شور تھا۔ زریاب شاہ ایک مہنگے صوفے پر بیٹھا، ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور وہ اپنی آزاد زندگی کا بھرپور لطف اٹھا رہا تھا۔ یہاں کی رنگینیوں میں اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ ہزاروں میل دور پاکستان میں اس نے ایک لڑکی کی زندگی میں اندھیرا کر دیا ہے۔ اس کے دوست اس سے بزنس کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ بڑی مہارت سے انہیں جواب دے رہا تھا۔ زریاب نے اپنی کافی کا گھونٹ بھرا اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی زندگی میں بظاہر سب کچھ پرفیکٹ تھا، پیسہ، طاقت، آزادی، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی خلش تھی جو اسے بار بار بے چین کر رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس رات کی یادیں لاشعوری طور پر اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ دوسری طرف زریاب شاہ کی عالیشان حویلی میں دن کا وقت تھا، مگر وہاں کا منظر کسی قید خانے سے کم نہ تھا۔ نور، جس نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، بڑے سے لاؤنج کی فرش پر بیٹھ کر جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس کا دلہن والا روپ کہیں کھو گیا تھا اور اب وہ ایک عام ملازمہ لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے، مگر وہ اف تک نہیں کر رہی تھی۔ شیزا اور فضا صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ پھل کھا رہی تھیں۔ شیزا نے ایک نظر حقارت سے نور کو دیکھا اور چیخ کر بولی، مہارانی، ہاتھ جلدی چلاؤ، یہ کونے میں مٹی رہ گئی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ بائی سے شادی ہو گئی ہے تو تم اس گھر کی مالکن بن گئی ہو؟ یاد رکھنا، بائی تو تمہیں پوچھتے تک نہیں ہیں، تم صرف ایک بوجھ ہو جسے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ تمہاری حیثیت 2 کوڑی کی ہے۔ نور نے خاموشی سے اپنے آنسو دوپٹے کے پلو سے پوچھے اور سر جھکا کر دوبارہ جھاڑو لگانے لگی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر اس کا گناہ کیا ہے؟ کیا غریب ہونا گناہ ہے یا زریاب شاہ کی بیوی ہونا؟ بیگم سلمیٰ کچن سے نکلی اور نور کو دیکھتے ہی برس پڑیں، ابھی تک صفائی نہیں ہوئی تم سے؟ رات کے برتن بھی ویسے ہی پڑے ہیں، جلدی کرو کام چور کہیں کی۔ مفت کی روٹیاں توڑنے کا شوق ہے تو بھول جاؤ، یہاں کام کرو گی تو کھانا ملے گا۔ نور کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ وہ اس گھر کی بہو ہے، مگر اپنی تربیت اور زریاب کی ماں کا احترام میں وہ خاموش رہی اور اپنے نصیب کو کوستی رہی۔ اس کا وجود تھکن سے چور تھا، مگر آرام اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ حالانکہ نوکر موجود تھے اور وہ یہ سارے کام کر سکتے تھے، مگر سلمیٰ بیگم اور ان کی بیٹیوں کو تو نور کو دبا کر رکھنا تھا تاکہ ان کا اصل مقصد برقرار رہے۔ لندن میں رات کا وقت ہو چکا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ زریاب اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں کھڑا شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جلتا ہوا سیگار تھا جس کا دھواں ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ وہ تنہا تھا اور تنہائی اس کے بنور کو بہکا رہی تھی۔ اچانک دھوئیں کی ان مرگھولوں میں اس نور کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آیا جو اس نے اس رات دیکھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں جن میں بلا کا خوف اور حیرت تھی۔ زریاب کے ذہن کے پردے پر وہ منظر لہرایا جب اس نے نور کی تھوڑی پکڑی تھی اور اس کا لمس محسوس کیا تھا۔ وہ لمس اتنا نرم اور نازک تھا کہ زریاب کو ابھی تک اپنی انگلیوں کے پوڑوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ زریاب ایک پل کے لیے بے چین ہوا۔ اس نے گہری سانس لی اور خود سے بڑبڑایا، یہ لڑکی میرے دماغ سے کیوں نہیں نکل رہی؟ آخر کیا تھا اس کی آنکھوں میں جو مجھے بار بار پریشان کر رہا ہے؟ زریاب کو اپنی اس بے چینی پر غصہ آنے لگا۔
اسے لگا کہ وہ کمزور پڑ رہا ہے۔ اس نے جھٹکے سے سگار کو ایش ٹرے میں مسلا، جیسے وہ نور کی یاد کو بھی اسی طرح مسل دینا چاہتا ہو۔ اس نے خود کو سمجھایا، زریاب شاہ، تم جذباتی ہو رہے ہو۔ وہ صرف ایک معمولی سی لڑکی ہے جسے ماں نے مجھ پر تھوپا ہے۔ بھول جاؤ اسے، تمہاری زندگی جہاں ہے لندن میں، اور وہ وہاں اپنے حال میں خوش ہوگی۔ اسے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو بس پیسے کے لیے آئی ہے۔ زریاب نے خود کو یہ جھوٹی تسلی دی، حالانکہ اس کا دل جانتا تھا کہ نور کی آنکھوں میں لالچ نہیں تھا، لیکن اس نے اس خیال کو جھٹک دیا اور واپس اندر کمرے میں چلا گیا، جہاں اس نے فل والیوم میں میوزک لگا لیا تاکہ اس شور میں اپنے ضمیر کی آواز کو دبا سکے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ معمولی سمجھ کر چھوڑ آیا ہے، وہ اس کی روح کا حصہ بن چکی ہے، اور بہت جلد قدرت اسے اس مقام پر لا کھڑا کرے گا جہاں اس کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ حویلی میں رات ہو چکی تھی اور نور اپنے خالی اور ویران کمرے میں فرش پر جائے نماز بچھائے اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر رو رہی تھی۔ یا اللہ، تو دلوں کے حال جانتا ہے، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا کر دے، مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ وہ معصوم لڑکی جو شوہر کی محبت کو ترس رہی تھی، اسے یہ خبر ہی نہیں تھی کہ اس کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے۔ حویلی کے بڑے سے کچن میں دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کی شدت اپنے عروج پر تھی۔ دیواروں پر لگی مہنگی ٹائلیں بھی تپش سے گرم ہو چکی تھیں، اور وہاں چولہے کے پاس نور حیا روٹیاں بنا رہی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابو تھا اور گلابی رنگت گرمی کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پلو سے ماتھے کا پسینہ پونچھتی اور پھر سے بیلنے پر جھک جاتی۔ اس کے ہاتھوں میں ابھی تک وہ چھالے موجود تھے جو پچھلے کئی دنوں سے مشقت کی نشانی تھی، مگر اس گھر میں اس کی حیثیت ایک بہو کی نہیں، بلکہ ایک ایسی نوکرانی کی تھی جس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، بس 2 وقت کی روٹی اور طعنے اس کا مقدر تھے۔ کچن میں حبس اتنا تھا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا، مگر بیگم سلمیٰ کا حکم تھا کہ دوپہر کا کھانا وقت پر تیار ہونا چاہیے، اور وہ بھی روٹیوں کے ساتھ۔ نور کی کمر دکھ رہی تھی اور پیروں میں سوجن محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی ہمت جمع کیے کھڑی تھی۔ زریاب کو گئے ہوئے کئی دن بیت چکے تھے، اور ان دنوں میں نور نے صرف ذلت اور محنت دیکھی تھی۔ وہ ہر آہٹ پر چونکتی کہ شاید اس کا شوہر لوٹ آیا ہو، مگر مایوسی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ سلمیٰ بیگم اس کی غریب ماں سے ملنے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ اچانک کچن میں تڑکا لگاتے ہوئے گھی اور مسالوں کی ایک تیز اور چپتی ہوئی مہک اٹھی جو سیدھی نور کے دماغ کو چڑھی۔ اس کا سر بری طرح چکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے ہاتھوں سے بیلن چھوٹ کر سلیب پر گرا اور وہ لڑکھڑا کر وہیں دیوار کا سہارا لینے لگی۔ اس کے معدے میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی جیسے سب کچھ باہر آ جائے گا۔ اس نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور بیسن کی طرف بھاگی۔ اس کی طبیعت میں ہونے والی یہ تبدیلی اچانک نہیں تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے صبح اٹھتے ہی عجیب سی سستی اور متلی محسوس ہوتی تھی، مگر اس نے اسے تھکن اور کمزوری سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ بیسن پر جھکی ہوئی مسلسل متلی کی کیفیت سے دوچار تھی کہ بیگم سلمیٰ جو ابھی کچن میں پانی لینے آئی تھی، انہوں نے نور کو یوں نڈھال حالت میں الٹیاں کرتے دیکھا تو ان کے قدم وہیں رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی یا فکر کی بجائے ایک شک کی چمک ابھری۔ وہ گہری اور
چلاک نظروں سے نور کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھ رہی تھی جو اب نڈھال ہو کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ بیگم سلمہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ایک تجربہ کار عورت ہونے کے ناطے وہ ان علامات کو بخوبی سمجھتی تھی، مگر یہ خبر ان کے لیے خوشی کا باعث نہیں تھی بلکہ ان کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ اگر یہ لڑکی امید سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زریاب کی نسل اس کے پیٹ میں پرورش پا رہی ہے۔ یہ خیال آتے ہی ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، کیونکہ ان کا تو یہ ماننا تھا کہ زریاب نے اس لڑکی کو منہ بھی نہیں لگایا ہوگا اور وہ اگلی صبح ہی چلا گیا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر پھر انہیں یاد آیا کہ وہ رات زریاب اسی کمرے میں تھا، اور مرد تو مرد ہوتا ہے، اسے بس ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر زریاب کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، اور یہ لڑکی جو ابھی ان کے رحم و کرم پر ہے کل کو ان کے سر پر بیٹھ جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی بیگم سلمہ کے چہرے پر ایک کرختی آ گئی۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے واپس مڑ گئیں اور سیدھی اپنی بیٹیوں کے کمرے کا رخ کیا، جہاں ایک نئی سازش تیار ہونے والی تھی۔ شیزہ اور فضا اپنے کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک میں بیٹھی آن لائن شاپنگ میں مصروف تھیں۔ جب بیگم سلمہ آندھی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہوئیں، ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ شیزہ نے ماں کی حالت دیکھ کر موبائل سائیڈ پر رکھا اور حیرت سے پوچھا، کیا ہوا ماں؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کیا اس منحوس لڑکی نے پھر کوئی نقصان کر دیا ہے؟ بیگم سلمہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے گہرا سانس لیا اور زہریلے لہجے میں بولی، نقصان تو اب ہمارا ہونے والا ہے۔ بے وقوفو، تمہیں یہاں شاپنگ کی پڑی ہے اور وہاں ہماری جڑیں کاٹی جا رہی ہیں۔ وہ لڑکی جو ہمیں بولی بالی اور معصوم لگ رہی تھی، وہ تو بہت چھپے رستم نکلی۔ وہ امید سے ہے۔ فضا کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ شیزہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ ماں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زریاب بھائی تو شادی کے اگلی ہی صبح چلے گئے تھے، اور بھائی تو اس سے نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے تو ہمیں کہا تھا کہ وہ اب منہ نہیں لگائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسے منہ نہیں لگائیں گے۔ تو پھر یہ سب؟ شیزہ نے چیخ کر کہا۔ بیگم سلمہ نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ہائے، مجھے بھی یہی غلط فہمی تھی، مگر شاید اس رات اس لڑکی نے کوئی جادو کر دیا یا زریاب بہک گیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور اگر یہ بچہ دنیا میں آ گیا تو ہماری ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ زریاب واپس آ جائے گا اور اس لڑکی کے پیر بھی اس گھر میں جم جائیں گے۔ پھر وہ ہماری ملازمہ بن کر نہیں بلکہ اس گھر کی مالکن اور زریاب شاہ کے بچے کی ماں بن کر راج کرے گی۔ یہ بات شیزہ اور فضا کو کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ کل کی آئی ہوئی 2 ٹکے کی لڑکی ان پر حکم چلائے گی۔ فضا نے ماں کو گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ماں کچھ کریں اس سے پہلے کہ بھائی کو پتہ چلے۔ ہمیں اس قصے کو ہی ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں بھائی کو یہ بتانا ہی نہیں کہ یہ ان کا بچہ ہے۔ بیگم سلمہ کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک آئی۔ انہوں نے سرگوشی کے انداز میں کہا، فکر نہ کرو، زریاب کو تو ابھی خبر بھی نہیں ہے۔ میں اس بچے کو دنیا میں آنے ہی نہیں دوں گی، اور الٹا الزام بھی اس لڑکی پر لگے گا کہ اس نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ ہم زریاب کے دماغ میں یہ بات بٹھا دیں گے کہ وہ تو صبح چلا گیا تھا، تو پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ زریاب ویسے بھی شکی مزاج کا ہے، وہ ہماری بات پر یقین کر لے گا۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ رہا۔
نور اپنی تربیت کی خرابی کے باوجود کام میں جٹی رہتی، حالانکہ اسے اب بار بار چکر آتے تھے اور کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا تھا، مگر وہ خوف کے مارے کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، مگر اس کے اندر پلنے والا وجود اسے ایک انوکھی طاقت دے رہا تھا۔ ایک رات نور اپنے کمرے میں لیٹی تھی جب بیگم سلمیٰ ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے بڑے پیار سے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ایک مصنوعی ممتا سجی ہوئی تھی۔ نور انہیں دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ماں جی، آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ بیگم سلمیٰ نے مسکراتے ہوئے نور کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، ارے نہیں بیٹی، تم سارا دن کتنا کام کرتی ہو، دیکھو تمہارا رنگ کتنا پیلا پڑ گیا ہے۔ میں تمہارے لیے بادام والا دودھ لائی ہوں، اسے پی لو، طاقت آئے گی، اور ویسے بھی آج کل تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ نور کو ایک پل کے لیے ان کا رویہ بہت عجیب لگا۔ وہ ساس جو پانی کا گلاس مانگنے پر بھی 100 باتیں سناتی تھیں، آج خود دودھ لے کر آئی ہیں۔ نور نے جھجکتے ہوئے گلاس تھام لیا۔ بیگم سلمیٰ کی نظریں اس گلاس پر جمی ہوئی تھیں جس میں انہوں نے خاص قسم کی ادویات ملائی تھیں جو حمل ضائع کرنے کے لیے کافی تھی۔ پی لو بیٹا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بیگم سلمیٰ نے اصرار کیا۔ نور نے گلاس ہونٹوں سے لگایا ہی تھا کہ اسے دودھ میں سے ایک عجیب سی کڑوی اور دوائی جیسی بو آئی۔ اس کے اندر کی ماں نے اسے خبردار کر دیا۔ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی وہ چھٹی حس جو ایک ماں کو اس کے بچے کی حفاظت کے لیے ملتی ہے، اچانک بیدار ہو گئی۔ نور کا دل گھبرا گیا۔ اسے لگا کہ اس دودھ میں کچھ غلط ہے۔ اس نے گلاس نیچے کرتے ہوئے کہا، ماں جی، میرا دل بہت خراب ہو رہا ہے، میں ابھی نہیں پی سکتی، تھوڑی دیر بعد پی لوں گی۔ بیگم سلمیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ان کا لہجہ ذرا سخت ہوا۔ ارے نخرے مت کرو، پی لو، صحت کے لیے اچھا ہے۔ مگر نور نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ سائے ٹیبل پر رکھ دیا۔ بیگم سلمیٰ غصے کو ضبط کرتے ہوئے باہر نکل گئیں، مگر دروازے کی اوٹ میں دیکھتی رہیں۔ نور نے ان کے جانے کے بعد وہ گلاس اٹھایا اور کھڑکی سے باہر کیاری میں اڈیل دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے اپنی جان بچائی ہے یا اپنے بچے کی، مگر اس کا دل مطمئن ہو گیا کہ اس نے وہ زہر نہیں پیا۔ دوسری طرف لندن کے موسم میں خنکی بڑھ گئی تھی، مگر زریاب شاہ کے دل کا موسم ابتر تھا۔ وہ بزنس میٹنگ میں بیٹھا ہوتا مگر اس کا دھیان بھٹک جاتا۔ اسے بار بار نور کا خیال آتا۔ وہ جتنا اسے بھولنے کی کوشش کرتا، قدرت اسے اتنا ہی یاد دلاتی۔ اس کی معصوم آنکھیں اور وہ رات کا لمس اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اسے اپنی ماں اور بہنوں کی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں کہ کیسے انہوں نے اسے مجبور کیا تھا، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کچھ چھپا رہی تھیں، کیونکہ جب سے وہ یہاں آیا تھا اس دوران میں صرف اس کی 2 بار ہی گھر پہ بات ہوئی تھی، اور وہ بھی رسمی سے سلام دعا ہی ہوئی تھی اپنی ماں سے۔ آخرکار اس نے تنگ آ کر واپس پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے کچھ پراپرٹی کے کاغذات پر دستخط بھی کرنے تھے، اور شاید لاشعوری طور پر وہ ایک بار پھر اپنی اس غلطی کو دیکھنا چاہتا تھا جسے وہ حویلی میں قید کر آیا تھا۔ اس نے گھر میں کسی کو اطلاع نہیں دی۔ وہ انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اور شاید یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں نور نے اسے یاد کیا یا نہیں۔ سفر لمبا تھا، مگر زریاب کی بے چینی اس سے زیادہ طویل تھی۔ جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ہوا میں خاموشی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی حویلی کی طرف موڑنے کا اشارہ کیا۔ راستے بھر وہ خاموش رہا، کچھ بہت۔ جب اس کی گاڑی
حویلی کے گیٹ پر پہنچی تو چوکیدار اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ زریاب نے اسے منہ پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر آہستہ قدموں سے اندر کی طرف بڑھا۔ حویلی کا لان ویران پڑا تھا اور اندر سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ زریاب جو تھکا ہوا آیا تھا ان آوازوں پر رک گیا۔ یہ آوازیں لاؤنج سے آ رہی تھیں اور ان میں غصہ اور نفرت کوٹ کوٹ کر بڑھی تھی۔ زریاب نے ابھی لاؤنج کے دروازے پر قدم رکھا ہی تھا کہ اندر سے آتی آواز نے اس کے قدموں کو وہیں جکڑ لیا۔ وہ اندر نہیں گیا بلکہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دی تھی جو انتہائی کڑک تھی اور وہ کہہ رہی تھی، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم زریاب کا بچہ پیدا کر کے اس گھر پر قبضہ کر لو گی؟ ارے بے وقوف لڑکی، یہ گناہ جو تم اپنے پیٹ میں پال رہی ہو یہ میرے بیٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ زریاب کے کانوں میں جیسے کسی نے انگارے بھر دیے ہوں۔ وہ سانس روکے سن رہا تھا۔ بیگم سلمیٰ کہہ رہی تھیں، زریاب تو اگلی ہی صبح چلا گیا تھا، اس نے تو تمہاری طرف دیکھا بھی نہیں تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تم نے زریاب کے غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا ہے اور اپنا گناہ اس کے نام لگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ زریاب کا دل کیا کہ وہ اندر جا کر سب تہس نہس کر دے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں اس کی عزت کو یوں اچھالیں گی۔ شیزہ کی آواز آئی جو زریاب کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی مزاحمت تھی، اور سنو، ہم بھائی کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ تم حاملہ ہو، بلکہ ہم انہیں کہیں گے کہ تم بد کردار ہو اور تم نے ان کے پیٹھ پیچھے کسی اور سے تعلقات بنائے ہیں۔ زریاب کو اپنی قوت گوئی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ زہر اگلتی ہوئی اس کی اپنی ماں اور بہنیں ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ رات گم گئی جب اس نے نور کو اپنی محبت اور شدت سے نوازا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ اس کے حافظے میں محفوظ تھی۔ اسے اپنی مردانگی اور اس رات کی سچائی پر کوئی شک نہیں تھا، تو اسے اپنے ان خونی رشتوں پر ہو رہا تھا جو اتنی ڈھیائی سے ایک پاک دامن لڑکی پر تہمت لگا رہے تھے، صرف اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے۔ اندر نور کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ گڑ گڑا رہی تھی، خدا کے لیے ماں جی مجھے گھر سے مت نکالیں، میں بالکل پاک دامن، یہ بچہ زریاب کا ہی ہے، مجھ پر اتنا بڑا بھدہ مت لگائیں۔ فضا نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اوہ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے دکھانا، بھائی کو تو ہم نے یقین دلا دینا ہے۔ زریاب کا ضبط اب جواب دے رہا تھا۔ اسے نور کی بے بسی اور اپنی فیملی کی مکاری دیکھ کر اپنے آپ پر گھن آنے لگی کہ وہ کن لوگوں کے لیے اس لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ سن رہا تھا اور اس کے اندر کا انسان تڑپ رہا تھا۔ بیگم سلمیٰ نے آخری وار کیا، دیکھو لڑکی، یا تو یہ بچہ ضائع کروا دو ورنہ زریاب کو فون کر کے کہیں گے کہ تم بھاگ گئی ہو۔ یہ سن کر نور نے چیخ کر کہا، میں مر جاؤں گی مگر اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، یہ میرے شوہر کی امانت ہے۔ اسے غصے سے دھکا دیا۔ نور نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر اس کا پیر پھسلا اور وہ گر گئی۔ اس کا ماتھا ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا جس سے ایک ہلکا سا زخم آیا اور وہ درد سے کراہ اٹھی۔ اب زریاب سے مزید رکا نہیں گیا۔ اس نے دروازے کو ایک زوردار ٹھوکر ماری اور دھڑام سے دروازہ کھلا۔ زریاب شاہ ایک طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہ قہر تھا کہ پورا کمرہ لرز اٹھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ آواز اتنی گرجدار تھی کہ بیگم سلمیٰ اور ان کی بیٹیاں اچھل پڑیں۔
انہوں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے زریاب کھڑا تھا، جس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، اور رگیں تنی ہوئی تھیں، اور اس کی نظریں سیدھی اپنی ماں کے چہرے پر تھیں۔ بیگم سلمہ کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا اور وہ ہکلاتے ہوئے بولی، زریاب بیٹا، تم کب آئے؟ یہ دیکھو اس لڑکی کو، اس نے ہماری ناک کٹوا دی، یہ حاملہ ہے، اور تم تو یہاں تھے ہی نہیں، اس سے پوچھو یہ کس کا گناہ؟ زریاب نے ماں کی بات کاٹتے ہوئے ایک ایسی دہار ماری کہ شیزہ اور فضا سہم کر پیچھے ہو گئیں۔ بس بہت ہوا ماں، مجھے ایک لفظ اور نہیں سننا، میں سب کچھ سن چکا ہوں، آپ کا ہر ایک لفظ آپ کی ایک پاک دامن لڑکی پر بددہان لگا رہی تھی۔ زریاب آہستہ آہستہ چلتا ہوا نور کے پاس گیا، جو فرش پر بیٹھی اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مسیحا آ گیا ہے۔ زریاب نے جھک کر نرمی سے نور کا ہاتھ ہٹایا اور اس کے ماتھے پر لگے ہلکے سے زخم کو دیکھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک مہنگا اور نفیس رومال نکالا اور انتہائی احتیاط سے اس زخم کو صاف کیا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ زریاب نے نور کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا یہ عمل ہی سب کے منہ پر تماچا تھا۔ زریاب نے اپنی ماں اور بہنوں کی طرف دیکھا اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، آپ لوگ چاہتے تھے نا کہ میں اس بچے کو تسلیم نہ کروں؟ تو سن لیں، یہ بچہ میرا ہے، زریاب شاہ کا خون ہے۔ اس رات میں ہوش میں تھا اور میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کتنی پاک باز ہے۔ مجھے اپنی اولاد پر اور اپنی بیوی پر کوئی شک نہیں ہے۔ شک تو مجھے آج اپنے خونی رشتوں پر ہو رہا ہے۔ زریاب کی آنکھوں میں جو نفرت تھی، اس نے بیگم سلمہ کو لرزا دیا۔ زریاب نے ایک گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی، جو اب ماں بننے والی تھی۔ اس کے دل میں ایک انوکھی سی ہلچل ہوئی، ایک ایسا احساس اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، باپ بننے کا احساس۔ زریاب نے اپنی ماں اور بہنوں کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ میری غیر موجودگی میں اس اکیلی جان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، مگر یاد رکھیں اب یہ اکیلی نہیں ہے، میں آ گیا ہوں۔ زریاب نے نور کے کندھے پر حفاظتی انداز میں ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، چلو نور، اپنے کمرے میں چلو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے نور کو سہارا دیا اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ نور نے مڑ کر ایک بار اپنی ساس کو دیکھا، جو بت بنی کھڑی تھی، پھر اس نے سر جھکا لیا کیونکہ اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا مان، اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا اور یہی اس کے لیے کافی تھا۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا، مگر زریاب شاہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بیڈ کے سرہانے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کی گود میں نور کا سر تھا، جو تھکن اور درد کی شدت سے نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ زریاب کی انگلیاں بے اختیار نور کے بکھرے ہوئے بالوں میں الجھ رہی تھیں۔ اس کی نظریں نور کے معصوم اور پیلے پڑے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جہاں ابھی بھی اس کے گھر والوں کی دی ہوئی اذیت کے نشان باقی تھے۔ زریاب کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سینہ چیر کر رکھ دے۔ اس کا ضمیر اسے بری طرح ملامت کر رہا تھا کہ اس نے ایک ایسی لڑکی کو سولی پر لٹکا دیا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے جھک کر نور کی پیشانی پر موجود اس زخم کو بہت نرمی سے اپنے لبوں سے چھوا، جو اسے کچھ گھنٹے پہلے لگا تھا۔ زریاب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے وہ رات یاد آئی جب وہ اپنی حیوانیت دکھا کر اگلی صبح اسے ایسے چھوڑ گیا تھا
جیسے وہ کوئی استعمال شدہ چیز ہو۔ اور آج جب وہ واپس آیا تو اسے اپنی ہی ماں اور بہنوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھا۔ زریاب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور نور کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا، اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ اس کے ہاتھ کی کھردری جلد نے زریاب کو ایک اور اذیت دی۔ یہ وہ ہاتھ تھے جو پھولوں کی طرح نرم تھے، مگر اس کی غیر موجودگی میں گھر کے کام کاج نے انہیں سخت کر کے رکھ دیا تھا۔ زریاب نے خود سے عہد کیا کہ اب وہ اس لڑکی کو کانٹا بھی نہیں چبھنے دے گا، مگر اس کے دل میں ابھی بھی ایک خلش تھا، ایک سوال تھا کہ آخر اس کی ماں اور بہنوں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ صرف اولاد کی خاطر یا معاملہ کچھ اور تھا؟ زریاب کی چھٹی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ تو ہے جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے، اور وہ اس سچ کی تلاش میں بے چین تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کی ماں نے اس کی مرضی کے خلاف جا کر یہ فیصلہ کیوں کیا تھا، اور اگر کیا تھا تو پھر اس سب کی کیا وجہ تھی کہ نور کے ساتھ ایسا رویہ رکھا۔ وہ انہی سوالوں کی کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ زریاب کا رویہ گھر والوں کے ساتھ انتہائی سرد تھا۔ وہ صبح نکلتا اور رات کو دیر سے لوٹتا، صرف نور کے پاس اسے سکون ملتا۔ نور اب حمل کے آخری مہینوں میں تھی، اب اس کا چلنا پھرنا دشوار ہو رہا تھا۔ زریاب نے گھر میں 2 ملازمیں رکھ دی تھیں جو ہر وقت نور کے آگے پیچھے رہتی تھیں، مگر بیگم سلمیٰ اور ان کی بیٹیاں ابھی تک زریاب سے نظریں ملانے سے کتراتی تھیں۔ ایک شام زریاب وقت سے پہلے گھر آ گیا۔ اسے نور کی طبیعت کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ دبے قدموں لاؤنج سے گزر رہا تھا کہ بیگم سلمیٰ کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا دیکھا، جہاں سے شیزہ اور فضا کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زریاب شاہ کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ اب یہ کیا کھچڑی پکا رہی ہیں۔ اندر بیگم سلمیٰ روتے ہوئے کہہ رہی تھیں، شیزہ، ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ہم دولت اور جائیداد کی ہوس میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ زریاب کی خوشیوں کا سودا کر بیٹھے۔ میں نے سوچا تھا کہ نور جیسی غریب اور سیدھی لڑکی کو لا کر ہم زریاب کو اپنی مٹھی میں رکھیں گے تاکہ وہ کسی چالاک لڑکی کے چکر میں آ کر ہم سے ہماری جائیداد نہ چھین لے۔ اگر زریاب کسی پڑھی لکھی اور امیر لڑکی سے شادی کرتا تو وہ ہمیں گھر سے نکال دیتی، مگر دیکھو ہماری اسی چالاکی نے زریاب کو ہم سے دور کر دیا۔ شیزہ کی ہچکیوں کے درمیان آواز آئی، ماں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بھائی ہم سے نفرت کرنے لگے۔ میں تو حیران ہوں کہ نور نے کبھی بھائی سے ہماری شکایت نہیں لگائی، اور ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ بھائی کا یہ روپ تو بہت ہی دردناک ہے کہ وہ ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہمارے اور اس کی خوشیوں کو رون دیا۔ فضا بھی روتے ہوئے بولی۔ دروازے کے باہر کھڑے زریاب کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ آج وہ آخری پردہ بھی اٹھ گیا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں نے اس کی شادی اس لیے نہیں کروائی تھی کہ وہ گھر بسانا چاہتی تھیں، بلکہ وہ تو اسے ایک کٹ پتلی بنانا چاہتی تھیں تاکہ جائیداد ان کے قبضے میں رہے۔ وہ اپنی ہی فیملی کے لیے صرف ایک بینک اکاؤنٹ تھا۔ زریاب کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ ڈھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ تینوں اسے دیکھ کر سہم گئیں اور ان کے آواز حلق میں اٹک گئی۔ زریاب کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ اور مایوسی تھی۔ وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر انتہائی ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، تو یہ تھی میری قیمت آپ لوگوں کی نظر میں، جائیداد اور پیسہ۔
میں سوچتا تھا کہ شاید آپ لوگ مجھ سے محبت کرتی ہیں، مگر آج پتہ چلا کہ میں تو صرف ایک ذریعہ تھا آپ لوگوں کی عیاشیوں کا، اور اس معصوم لڑکی کو آپ نے صرف اس لیے چنا کیونکہ وہ بے سہارا تھی۔ بیگم سلمیٰ تڑپ کر آگے بڑھی۔ بیٹا، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم شرمندہ ہیں۔ ضریاب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ بس کیجیے ماں، شرمندہ تو میں ہوں کہ میں کن لوگوں کے لیے اس معصوم کو دکھ دیتا رہا۔ مجھے خوشی ہے کہ کم از کم آپ لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس تو ہوا اور آپ کے دلوں میں ندامت جاگی، مگر یاد رکھیے گا، شیشے میں پڑی درار کبھی نہیں بڑھتی۔ پھر دل میں اب آپ لوگوں کے لیے وہ مقام نہیں رہا جو پہلے کبھی تھا۔ آپ لوگ اس گھر میں رہیں گی، مگر صرف میرے بچے کی دادی اور پھپھو بن کر، وہ بھی اگر آپ لوگوں نے اسے پیار سے اپنایا۔ میرے دل میں اب صرف میری بیوی اور بچے کی جگہ ہے۔ ضریاب یہ کہہ کر وہاں رکا نہیں، کیونکہ اگر وہ مزید رکتا تو شاید وہ پھٹ پڑتا۔ وہ انہیں ان کے حال اور پچھتاوے میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، کیونکہ جن رشتوں پر اسے مان تھا وہ کھوکھلے نکلے تھے اور وہ تنہا رہ گیا تھا۔ ضریاب لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے نور نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ ضریاب کو دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھی، کیونکہ ضریاب کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ نور گھبرا گئی اور تیزی سے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ضریاب، آپ رو رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ ضریاب نے نور کو دیکھا اور پھر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اس نے نور کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نور، میں ہار گیا، میں دنیا فتح کرنے نکلا تھا، میں اپنوں سے ہار گیا۔ مجھے آج پتہ چلا کہ میں کس بھرم میں جی رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے، نور، وہ صرف جائیداد چاہتی تھی، اور تم جسے میں نے ٹھکرایا، تم نے مجھے وہ محبت دی جس کا میں حقدار بھی نہیں تھا۔ تم جانتی تھی کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، پھر بھی تم نے میرا بھرم رکھا۔ نور نے ضریاب کو سینے سے لگایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر وہ مضبوط بنی رہی۔ بس کریں ضریاب، خود کو مت کوسیں، دیکھیں اللہ نے ہمیں ملا دیا نا، یہ سب اسی کی حکمت تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید مجھے کبھی آپ نہ ملتے۔ میں خوش ہوں کہ میں آپ کی ہوں۔ ضریاب نے سر اٹھا کر نور کے پر نور چہرے کو دیکھا اور اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم اتنی اچھی کیوں ہو نور؟ میں نے تمہیں اتنا دکھ دیا، پھر بھی تمہاری زبان میں کوئی شکوہ نہیں؟ نور نے مسکرا کر اس کے آنسو پونچھے، کیونکہ محبت میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف مان ہوتا ہے، اور میرا مان آپ ہیں۔ ضریاب کو اچانک اپنا ماضی یاد آیا، جب وہ کتنا ضدی اور موڈی ہوا کرتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر سر اٹھا لیتا تھا، مگر آج نور کی محبت نے اس کے اندر کا وہ ضدی لڑکا مار دیا تھا اور ایک ذمہ دار مرد کو جنم دیا تھا۔ اگلے چند دن ضریاب اور نور کی زندگی کے سب سے حسین دن تھے۔ ضریاب نے آفس جانا کم کر دیا تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت نور کے ساتھ گزارتا۔ وہ دونوں گھنٹوں آنے والے مہمان کے لیے شاپنگ کرتے۔ ضریاب، جو کبھی اپنے کپڑوں کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتا تھا، اب ننھے منھے کپڑوں اور جوتوں میں الجھا رہتا۔ ایک دن وہ دونوں بچے کے لیے کپڑے پسند کر رہے تھے۔ ضریاب نے ایک گلابی فراک اٹھائی اور بولا، یہ میری شہزادی پر بہت جچے گی۔ نور ہنس پڑی اور بولی، اگر شہزادہ ہوا تو؟ ضریاب نے کندھے اچکا کر کہا، تو پھر وہ بھی گلابی پہن لے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔
وہ لمحات تھے جنہوں نے ان کے رشتے کی بنیاد کو مضبوط کر دیا تھا۔ زریاب ہر روز نور کے لیے اس کی پسند کی آئس کریم لاتا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا۔ وہ نور کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا۔ آج جب زریاب کی نظر نور کے پیروں پر پڑی تو سوجن کی وجہ سے کافی موٹے ہو رہے تھے۔ نور بار بار اپنا وزن بدل رہی تھی۔ زریاب کو اپنی غفلت پر غصہ آیا۔ اس نے نور کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ نور نے پیر پیچھے کھینچنے چاہے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ زریاب نے سختی سے اس کے پیر پکڑ لیے۔ چپ چاپ بیٹھی رہو۔ بہت خدمت کر لی تم نے اس نالائق شوہر کی۔ اب مجھے اپنا فرض پورا کرنے دو۔ زریاب نے سائڈ ٹیبل سے تیل کی شیشی اٹھائی اور تھوڑا سا تیل اپنی ہتھیلیوں پر ملا۔ اس نے نور کی شلوار کے پونچے کو تھوڑا سا اوپر کیا تاکہ وہ اس کی پنڈلیوں تک مساج کر سکے۔ نور شرم سے لال ہو گئی۔ زریاب نے اپنی گرم اور مضبوط انگلیوں سے نور کے پیروں اور پنڈلیوں کا مساج شروع کیا۔ اس کا انداز اتنا ماہرانہ اور اتنا پیارا تھا کہ نور کی رگ رگ میں سکون اترنے لگا۔ زریاب کی انگلیاں جب اس کے جلد کو چھوتیں تو نور کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ جاتی۔ زریاب کبھی کبھی سر اٹھا کر نور سے شرماتے ہوئے چہرے کو دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ تمہارے یہ ننھے قدم اب بہت بھاری ہو گئے ہیں نور، اس نے۔ یہ وہ قدم ہیں جو میرے جہنم جیسے رویے پر بھی میرے ساتھ چلتے رہے۔ نور نے دھیرے سے کہا، یہ آپ کی نشانی کا بوجھ ہے زریاب، اور یہ بوجھ مجھے بہت عزیز ہے۔ 2 دن بعد زریاب کو ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد جانا پڑا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا مگر نور نے زبردستی بھیجا کہ کام ضروری ہے۔ زریاب بار بار تاکید کر کے گیا کہ اپنا خیال رکھنا۔ رات کے پچھلے پہر اچانک نور کو درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ درد سے نور کی چیخ سن کر وہ دوڑتی ہوئی اوپر آئیں۔ دروازہ کھولا تو نور کی حالت دیکھ کر ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ہائے اللہ، یہ تو وقت آ گیا۔ بیگم سلمیٰ چلائیں، شیزہ جلدی گاڑی نکالو، ہمیں ہسپتال جانا ہوگا۔ فضا تم نور کو سہارا دو۔ کراہی اور بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ نچلی منزل میں بیگم سلمیٰ اور شیزہ فضا جاگ رہی تھیں۔ اس وقت ان کے دلوں میں کوئی میل نہیں تھا، کوئی سازش نہیں تھی، بلکہ ایک عورت کا درد اور آنے والی جان کی فکر تھی۔ وہ تینوں نور کو سہارا دے کر نیچے لائیں۔ نور درد سے تڑپ رہی تھی مگر اپنی ساس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ مجھے بچا لے۔ ہسپتال پہنچ کر نور کو لیبر روم لے جایا گیا۔ زریاب کو فون کیا تو وہ دیوانوں کی طرح وہاں سے نکلا۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو لیبر روم کے باہر بیگم سلمیٰ جائے نماز بچھائے سجدے میں پڑی رو رہی تھیں۔ یا اللہ، میری بچی کے ساتھ ہونا زندگی اور صحت یابی والا بچہ عطا کرنا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، میری نسل کو سلامتی دے۔ شیزہ اور فضا بھی قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ زریاب کا دل یہ منظر دیکھ کر بھر آیا۔ ابھی وہ وہیں کھڑا تھا کہ اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ یہ آواز کسی زندگی کی نوید تھی۔ ڈاکٹر باہر نکلی اور مسکراتے ہوئے بولی، مبارک ہو زریاب صاحب، اللہ نے آپ کو بہت پیارے بیٹے سے نوازا ہے۔ زریاب وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور سجدہ شکر ادا کیا۔ بیگم سلمیٰ دوڑ کر آئیں اور بیٹے کو گلے لگا لیا۔ مبارک ہو میرے لال، مجھے معاف کر دے، میں نے بہت ظلم کیا مگر اللہ نے میری سن لی۔
زریاب نے ماں کے آنسو دیکھے تو اس کا دل پگھل گیا۔ آخر وہ ماں تھی۔ اس نے ان کے ہاتھ چومے اور بولا، میں نے معاف کر دیا ماں، آج کا دن بہت بڑا ہے، آج پرانی باتوں کو دفن کر دیں۔ 1.5 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا اور حویلی میں اب خوشیوں کا بسیرا تھا۔ شیزہ اور فضا کی شادیاں طے ہوئیں تو زریاب نے اپنی بہنوں کی رخصتی اتنی دھوم دھام سے کی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ مگر ان شادیوں کی رونق نور تھی۔ نور نے اپنی نندوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح تیار کروایا۔ جہیز سے لے کر ان کے زیورات تک ہر چیز میں نور کی پسند شامل تھی۔ شیزہ اور فضا جو کبھی نور کو کمتر سمجھتی تھیں، اب اس کے بنا ان کا ہر ایک کام ادھورا تھا۔ بس کچھ بہت اچھے سے اور عزت کے ساتھ انجام پذیر ہوا۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ بیگم سلمیٰ اب وہیل چیئر پر تھیں، مگر ان کا سارا وقت اپنے پوتے ریحان کے ساتھ گزرتا، جو اب پورے گھر میں اپنی توتلی زبان سے رونق لگائے رکھتا تھا۔ زریاب نے بزنس کو مزید وسعت دی تھی، مگر اس کی شامیں صرف اپنی فیملی کے لیے ہوتیں۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور ریحان اپنی دادی کے کمرے میں سو چکا تھا۔ نور اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا ریشمی سلیپنگ گاؤن پہن رکھا تھا، جس کی باریک ڈوریاں اس کے کندھوں پر بندھی تھیں، اور اس کا گلا کافی گہرا تھا، جس میں اس کی دودھیا رنگت چمک رہی تھی۔ اس کے کھلے بال کمر تک لہرا رہے تھے اور بارش کی ٹھنڈی ہوا اس کے وجود کو گدگدا رہی تھی۔ وہ بارش کی آواز میں اتنی مگن تھی کہ اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز بھی نہیں آئی۔ زریاب کمرے میں داخل ہوا تو نور کا یہ دلکش اور بے باک روپ دیکھ کر اس کی سانسیں تھم گئیں۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور اس کی کمر کے گرد اپنی مضبوط باہوں کا حصار باندھ لیا۔ نور نے چونک کر پیچھے دیکھا، مگر زریاب نے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی اور اس کے کان کی لو کو اپنی لبوں سے چھوا۔ آج موسم بہت خوبصورت ہے، یا میری بیوی زیادہ حسین لگ رہی ہے؟ زریاب کی بھاری اور مدہوش کن آواز نے نور کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ وہ شرماتے ہوئے مڑے تو زریاب نے اسے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی جس نے نور کو پگھلا دیا۔ زریاب نے اپنے ہاتھ نور کے چہرے پر رکھا اور انگوٹھے سے اس کے نچلے ہونٹ کو چھوا۔ تمہیں پتہ ہے نور، میں ہر روز تم سے نئی محبت کرتا ہوں۔ تم میرا غرور ہو، میری زندگی کا حاصل ہو، اور یہ محبت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ زریاب نے جھک کر نور کی گردن پر نرم بوسہ دیا تو نور نے سسکیاری بھرتے ہوئے اپنی انگلیاں زریاب کے بالوں میں پیوست کر دیں۔ زریاب نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ باہر بادل زور سے گرجا، مگر کمرے کے اندر دو دلوں کا طوفان اس سے زیادہ شدید تھا۔ زریاب نے نور کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی دیوانگی اور ملکیت کا احساس تھا۔ اس نے نور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا، آج کی رات کوئی فاصلہ نہیں رہے گا نور، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ زریاب شاہ اپنی قیدی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس نے نور کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئیں۔ بارش کا شور بڑھ گیا، مگر محبت کی سرگوشیاں اس شور پر
حاوی تھیں۔ زریاب کا ہاتھ نور کی کمر پر رینگتا ہوا اسے اپنے مزید قریب کر رہا تھا، جیسے وہ اسے اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو۔ نور کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور وہ زریاب کے لمس کی شدت سے پگھلتی جا رہی تھی۔ زریاب نے اس کے گاؤن کی ڈوری کو انگلی میں الجھا کر کھینچا تو نور نے شرما کر آنکھیں بند کر لیں۔ زریاب نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آنکھیں کھولو نور، دیکھو میں صرف تمہارا ہوں، آج کوئی پردہ نہیں۔ زریاب کی قربت نے نور کے وجود میں آگ لگا دی تھی۔ یہ رات ایک دوسرے میں فنا ہو جانے کی رات تھی۔ یہاں ہر لمس ایک نیا وعدہ اور ہر سانس ایک نئی زندگی کی نوید تھی، اور اپنے عشق کی حدت اور اس کے جسم میں منتقل کر رہا تھا اور اس کے بدن کے ہر ایک زاویے پر اپنی مہر کو اور مضبوطی سے ثابت کر رہا تھا۔ زریاب نے اپنی محبت کی شدت اور بے پناہ جذبات سے نور کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے میں گھل گئے ہیں۔ اگلی صبح کا سورج اپنی سنہری کرنوں کے ساتھ حویلی کے در و دیوار کو روشن کر رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک خوشگوار گہما گہمی تھی۔ بیگم سلمیٰ اپنی ویل چیئر پر بیٹھی مسکرا رہی تھیں اور ننھا ریان اپنی اونچی کرسی پر بیٹھا چمچ سے میز بجا رہا تھا۔ نور کچن سے تازہ پراٹھے اور آملیٹ لے کر آئی۔ اس کے چہرے پر رات کی تھکن کی بجائے ایک عجیب سا نکھار اور تازگی تھی جو اس کی خوشی کی غمازی کر رہی تھی۔ زریاب سیڑھیاں اتر کر آیا تو سب سے پہلے اس نے نور کو دیکھا اور شرارتی انداز میں مسکرایا۔ نور کے گال سرخ ہو گئے اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ زریاب نے کرسی سنبھال لی اور ریان کو گود میں بٹھا کر اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروانے لگا۔ بیگم سلمیٰ نے ان سب کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ وہ مکمل تصویر تھی جس کے لیے یہ حویلی برسوں سے ترس رہی تھی۔ زریاب نے نور کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ اس بات کی گواہی تھی کہ محبت نے انا کو شکست دے دی تھی اور اب ان کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔